تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربنا زدنا علما۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے آج دل میں ڈالا کیونکہ یہ خطبے میں بھی جمعے میں ہوتا ہے، تو میں نے کہا اس والی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں اس کی تحقیق کہ کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں ایکسیپٹ ایک چیز کے باقی ہم ساری کر چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس کو مطلب ویسے تو ترجمہ تو میرے خیال میں سب کو آتا ہی ہوگا، بلکہ ہم نے اپنے مجلس میں بھی اس پہ مطلب ڈیٹیل میں بات کی تھی جب سنت پہ عمل کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس کو حل کرتے ہیں ذرا، کیسے ہوگا یہ؟ ان اللہ و ملائکتہ، جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انا، بے شک، آگے اس کی وجہ سے لفظ اللہ پہ زبر آ گئی، ان اللہ آ گیا، پھر آگے اب دیکھیں یہاں پہ بھی زبر آنی چاہیے تھی، تو یہ کیوں پیش آ گیا؟ یہ بھی اس کے ساتھ عطف ہے نا، جڑا ہوا ہے، یا یہ علیحدہ ہے؟ یہ علیحدہ ہے، اچھا۔ اللہ اور دو ڈفرنٹ، یہ پروناؤن ہے اس کا، ہاں یہ پروناؤن ہے اور اللہ کے یہ وہ ہے۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، انا ہم نے اصول پڑھا تھا، انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نسبی حالت میں لے جاتا ہے، تو اللہ کو اس نے اللہ کر دیا، ٹھیک ہے، انا کی وجہ سے ہو گیا۔ اب آگے جو ہے، لیکن اب یہ دونوں دیکھیں، اس کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ دونوں درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے سارے فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو ملائکہ مطلب ہے یہ ہو کیوں آیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں سر۔ ہاں تو انہ کا اثر کدھر آیا ملائکہ میں؟ ہاں یہ پوچھ رہا ہوں نا، ماشاءاللہ، گڈ، یہ تو obvious سی بات ہے نا یہ لیکن اچھا ہے، گڈ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اب یہ ہر ایک کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا میں اسی لیے کر رہا تھا نا۔ دیکھیں اب پوچھے نا آپ، اچھا کیا آپ نے پوچھا۔ دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ انا کا لفظ جب بھی آتا ہے جملہ اسمیہ پہ، وہ اس کو نسبی حالت میں لے جاتا ہے، جو کہ عموماً زبر سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ان اللہ آ گیا۔ اب عطف جو ہے، عطف ہوتا ہے اینڈ، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک فعل آئے گا تو ہو سکتا ہے، ویسے تو اس کا سب سے پہلے ہم نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ ابھی نہیں آیا، لیکن فعل آئے تو ہم سب سے پہلے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اس کا فاعل، کہ کرنے والا کون ہے اس کا، ٹھیک ہے، ڈوئر کون ہے، یا ہڈن ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، ظاہر ہوگا یا وہ، آج اس سے اللہ اس کو دوبارہ بھی ریپیٹ کریں گے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انا جو ہے، اب واو آ جاتا ہے نا تو فعل دو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ جاء ارشد و احمد، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جاء علیحدہ علیحدہ نہیں کہا، ایک ہی جاء کا ہے، لیکن دو ناؤن کو جوڑ دیا، اس کا مطلب ہے فاعل ہو گیا۔ کیا ہے یہ؟ رائٹ والا کرنا ہے، یہ والا، اچھا۔ تو ان اللہ و ملائکتہ، آپ لوگوں نے کہا کہ اچھا ملائکتہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ کس کے فرشتے، ہاں، مضاف ریلیشن شپ شو کر رہا ہے نا، بالکل۔ تو کس کے فرشتے ہو گئے؟ یہ ضمیر یہ ہمیشہ لوٹتی ہے نا کسی کی طرف، ناؤن کی طرف جاتی ہے، تو یہاں پہ اس میں ظاہر کیا تھا؟ ہاں، لفظ اللہ، تو اللہ کی طرف یعنی فرشتے لوٹ، اس کا مطلب ہے اللہ کے فرشتے، اللہ ملائکہ، ہاں، اللہ زین۔ میری آج کچھ نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے، سلو ہے تھوڑا سا نیٹ، یہ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، میش لگانا پڑے گا مجھے۔ ہاں اس کا ورڈ ہے، اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے اللہ اور ملائکہ، ہاں، یہ اللہ اور اس کے ملائکہ، ہاں۔ تو بیسیکلی انا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بریکٹ میں اس پورے پہ عمل کر رہا ہے۔ آپ نے یہ آخری پیش سے کنفیوز نہیں ہونا،
ملائکتا جو ہے نا یہاں تک وہ لفظ تھا. ہم نے پڑھا تھا نا مضاف مضاف الیہ. اب آپ پرانی کلاس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ سمجھ آئے گی کہ مضاف مضاف الیہ جب یہ ریلیشن شپ شو ہوتا ہے نا دو اسم کا آپس میں, تو اس کا اثر جو ہے نا سیکنڈ والے پہ جاتا ہے. یعنی اور یہاں پہ تو ضمیر تھا, ضمیر ویسے ہی چینج نہیں ہوتا, تو ضمیر کی حالت جو بھی ہو وہ اس کے اعراب چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ملائکتہ ہو کی جگہ ملائکتہ ہو گیا انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا جملہ اسمیہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ سارے. اب جملہ اسمیہ نسبتاً آسان ہے. میں آپ کو نا ویسے وہ book جو ہے نا، وہ تو بڑا اچھا ہے. اس بک میں بھی ہے, لیکن وہ اس کی نا جو سٹیٹس ہے نا اس کی اتنی ڈسکشن اس میں نہیں ہوگی. لیکن ایک بیسک تو آئیڈیا ہو جاتا ہے. ہاں, کیونکہ قرآن کی ٹرانسلیشن میں نا یہ سٹیٹس بہت ضروری ہیں. ہمارا فوکس یہی تھا, اس لیے ہم نے ڈفرینٹ چیزیں پک کی تھے ہم یہ کرنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ آ گئی سب کو. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. اچھا, اب کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کیا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ کیا ہے؟ جملہ آپ کہہ رہے تھے جملہ اسمیہ ہے. ہاں, یہ تو ہوگا نا، یہ اس مبتدا ہو گیا. ہاں, یعنی انا آ گیا, انا کا اسم ہو گیا. یہ اللہ اللہ و ملائکتہ یہ پورا کا پورا اسم ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ. ٹھیک ہے سی بھائی, جملہ فعلیہ آپ کا تھوڑا سا رہتا ہے نا. دو کلاسیں ہماری ویسے ہوئی ہیں بیچ میں, ایک مینلی تو اس کی ریکارڈنگ کا کچھ کریں گے بندوبست, وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی 2 دفعہ سے نا. اچھا, آگے کیا ہے؟ اب ہمیں کیا چاہیے؟ جملہ اسمیہ ہمیں خبر چاہیے. اب خبر ڈھونڈیں جی. یصلون علی النبی. اچھا جی, یہاں پہ وقف جائز ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے. تو وصل یہ وصل سے نکلا نا, یعنی کہ وصل کی ملاقات, یہ جو یسلمون کا ویسے صلی, ہاں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلات سے ہی ہے نا, یعنی کہ اس کی جو میننگ ہے وہ ہم کہتے ہیں. ہاں, یہ ہم کرتے ہیں. اس کے جو ہے نا, جب اللہ ہو, جب فرشتے ہوں, جب انسان ہو, تینوں میں مختلف ہے. مطلب یہ تفاسیر میں ہے کہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. وہ ایک منٹ کرتے ہیں اس کو, پہلے اس کا یہ کر لیں. یصلون. اب دیکھیں یہ والا ہم نے یہ والی فارم فعل کی ابھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے, ہاں, کون کہہ رہا ہے؟ آپ بتائیں نا. ہاں, یا لمون, یا جیسے ہم نے پڑھا تھا ہاں, یا بھی. اچھا, اس کو آج انشاءاللہ کریں گے. یہ آج پچھلے والے کی ریویژن ہے, بٹ ایڈیشنل چیز جو آج ہم کریں گے نا, جو سب سے زیادہ کنفیوز کرتی ہے, وہ ماضی اور مضارع کے درمیان کیسے چیزیں شفٹ ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج اس کو کریں گے کلر کوڈنگ کے ساتھ. اچھا, تو یصلون یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, آپ کو فیوچر میں تو بالکل کلیئر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ, آج کے لیکچر کے بعد بھی سمجھ آ جائے گی. بٹ آپ کو جنرلی آئیڈیا لگ رہا ہے کہ اس کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاں, صاد لام نام. ٹھیک ہے, صلات سے یہ لفظ نکلا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری تو نماز بھی ہے ویسے. ہاں, یہ ہم اس کا ترجمہ رفلی نہ درود کر دیتے ہیں جو کہ ہولسٹک ہے. ہاں, ہاں, اتصالات. وہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ ہاں, صاد یا سین؟ اتصالات, اتصالات. ہاں, اسی کنیکشن سے ہی ہوگا پھر. میں نے اس کو نہیں ویسے ایکسپلور کیا, لیکن وصل ڈفرنٹ ورڈ ہے. وصلہ یصلو ڈفرنٹ ہے, صلی یصلی مختلف ہے. ورڈ کا میننگ کیا ہے سل کا یا سل؟ وہ تو ہاں, تو دیکھیں صلات جو ہے ورڈ, وہ تو دعا کے لیے آتا ہے عموماً ہولسٹک, اس لیے نماز کو بھی دعا ہی کہتے ہیں. میں اس میں اللہم صلی علی محمد وہ کہتے ہیں وہی وہ درود, وہ میں نے کہا ہے اس پہ آتے ہیں, پہلے گرامیٹیکلی کر لینا آپ پہلے اس پہ. وہ درود ہے, اور تفاسیر میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تھوڑا سا علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے, بٹ چلے آپ کو میں پہلے, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا اس کی نسبت کہ اللہ کو کہا جائے کہ آپ مطلب صلات بھیجیں, ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی, یعنی یا اللہ آپ بھیجے. ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ درود بھیجے نبی. تو
تو جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے، اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف سے آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ استغفار ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے. فرشتوں کی طرف سے مخلوق کے لیے استغفار اللہ کے سامنے، وہ بھی ایک طرح کی دعا ہے، اور انسانوں کی طرف سے جو ہے تو وہ سلام ہوتا ہے، دعا ہے یا سلام ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا مبتدا ہمارا آ گیا. اب اگلی چیز ہم نے ڈھونڈنی ہے خبر، جو اس کا پریڈیکیٹ ہے. وہ یہاں سے ہمیں دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ یصلون علی النبی ہے، ٹھیک ہے. تو یصلون کا کیا مطلب ہو گیا؟ بس سلامتی، درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. یہ دیکھیں واو نون ہے، یا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ آج انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ تھرڈ پرسن ہے. یا بتا رہا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی وہ بھیج، اور واو نون بتا رہا ہے کہ مذکر اور پلورل، مذکر اور پلورل. اور یہ صیغہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے؟ ہاں، کیونکہ مضارع ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ ماضی نہیں ہے. مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر. اور پاسٹ میں اگر یہ آتا تو کیسے ہوتا؟ ہاں نہیں، اگر پلورل کے لیے ہوتا صلی، صلی، سلو، سلو، ٹھیک ہے. ابھی آگے آ جائے گا، آپ دیکھیں گے نیچے آ جائے گا، سلو بھی آ جائے گا. نہیں وہ تو خیر وہ آرڈر ہے. لیکن اچھا، یصلون علی النبی کیا ہے؟ یہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے. نہیں، علی النبی کیا ہے ویسے؟ جار، جار مجرور. علی النبی، علی جو ہے حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور حالت میں آ کے نبی کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا، یہ جا کے مل جائے گا اس کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، یعنی وہ درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ یونیورسل سٹیٹمنٹ آ گئی، یعنی یہ ملائے اعلیٰ کی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے تھا کہ آپ ذرا ویژولائز کریں کہ اللہ اور اس کے فرشتے کہاں کہاں، کتنے فرشتے، کہ ایک فرشتہ جب یعنی وہ طواف کرتا ہے تو اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور ہر وقت پتہ نہیں کتنے اس میں نمبر مجھے نہیں، 40,000 کے کتنے، ہاں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور جب سے دنیا چل رہی ہے تو کتنے ہی فرشتے ہوں گے، یعنی اللہ کا جو وہ ہے. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں. تو ہمیں اس کو یعنی انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ اپنا وہ بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، یہ کیا ہے؟ الذین کیا تھا؟ موصولہ، ہاں صلہ، ٹھیک ہے. اس میں موصول، ٹھیک ہے. جب اس میں موصول آ گیا اور یہ جمع کا ہے الذین، ٹھیک ہے. الذی سنگل کے لیے ہوتا ہے، الذین جمع کے لیے، ٹھیک ہے. موصولہ کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے یہ کیا تھا کہ جب یعنی یہ خبر دینی ہو نا، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں وہ جو کہ، وہ جو کہ، یا جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان سے ہیں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اب اصل میں بات جو تھی وہ بعد میں آنی تھی، لیکن وہ جو کہ میں نے پہلے کہہ کے نا آپ کی اٹینشن وہ کر لی کہ بھائی سارے وہ لوگ. اب یہاں پہ بھی ہے یا ایھا الذین، یا اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو. ایھا جو ہے نا یہ مخاطب کے لیے، مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، منادا، یعنی مخاطب جس سے ایڈریس کر رہے ہو نا، اٹینشن گین کرنے کے لیے. جیسے یا بھی ہم کہتے ہیں نا، یا ولد، ٹھیک ہے، یا ولد اٹینشن کے لیے. تو یا ایھا الذین، ایھا اس کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے ایز اے اٹیچڈ، وہ ہے یا ای، ہاں ہاں اس کو، ہاں اس کو نہیں، یہ بلاغت میں نہیں آئے گا، یہ منادہ میں ہے. یعنی یہ مطلب جو ایڈریس کرنے کے نا ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، مطلب سنگل کو کرنے کے، پلورل کو کرنے کے، مؤنث کو کرنے کے. ہاں وہ اس میں تو دیکھیں وہ تو ضمیر تو ڈفرینٹ چیز ہے نا. ضمیر کیا ہے؟ ضمیر ایک ناؤن کی طرف لنک کرنے کے لیے، ہاں لنک، جو پروگرامنگ والے وہ سمجھیں گے کہ ایک لنک ہے نا، یعنی ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو آپ ایڈریس کر رہے ہیں سامنے. تو یہ آج انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ شروع ہوگا. تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں،
आमनु, हमने पढ़ा था कि मौसूला जब भी आता है, मौसूला के बाद एक जुमला आता है, वो जुमला अमूमन जुमला फेलिया होता है ज्यादातर, लेकिन जुमला इसमें भी आ सकते हैं बहुत कम एग्जाम्पल में। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया आमनु। आमनु क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि पूरा जुमला है। क्या मतलब है आमनु का, कौन से नंबर का सीगा ये? थर्ड वाला है। और इसका रूट वर्ड क्या है? हाँ हाँ, आमना, 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 आमनु, आमनत, आमनता, हाँ, आमन्ना, आमंता, आमंतुमा, आमंतुम, आमंतुन्ना, आमंतु, यानी हम कहते हैं ना आमंतु बिल्लाहि, यानी मैं ईमान लाया। आमन्ना, वो बस उसमें आमन्ना में और आमन्ना में अलिफ का फर्क है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, किसी प्रैक्टिस की आप लोगों ने ये जो थे? चलते हैं, करते हैं। आमनु, तो ठीक है, ये देखें, अब ये भी वही आ गया, तो ये माजी का सीगा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो के ईमान लाए हो। अब उनको एड्रेस किया जा रहा है ना, तो अब एड्रेस करने के, हाँ, जब भी आप किसी को एड्रेस करते हैं तो आगे को बात भी तो होती है ना। ठीक है, तो वो ये बात आगे आ रही है, ये क्या है? ये जुमला है फेलिया है और अमर है, ये अमर ऑर्डर है। ठीक है, वो क्या है? सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ठीक है, अब इसको कोई कौन हल करेगा? सल्लू, अमर का सीगा ये। हाँ, अभी हमने नहीं किया ऑर्डर, ये आपके टेस्ट ले रहे हैं। जो 14 हम कहते हैं ना, जो 1 2 3 4 से 14, ये थर्ड नहीं है, ये जो है ये हम पढ़ेंगे कि ये थर्ड क्यों नहीं है। ये अमर का सीगा है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, दोनों करीब है लेकिन लिखने में थोड़ा सा फर्क आएगा। अच्छा, सल्लू तो मतलब हो गया, इसका मतलब है कि हाँ, आएगी। अब असल में ये जो है ना, मैंने उधर से कॉपी किया है, तो आई एम नॉट श्योर ये कुरान की कौन सी है। हाँ, अलिफ का फर्क होता है, चले वो उसको देखते हैं, एक मिनट। सल्लू फिलहाल अमर का सीगा है, और ये अमर का सीगा जो है ना, ये किसके लिए? हाँ, सेकंड नहीं, कौन सा पर्सन? मुखातब वाला, यानी सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी अगर मैं आप सारों को कहूंगा तो सल्लू, क्योंकि यहाँ पे देखें अब बिलाल भाई, ये देखें यहाँ पे ये सीगा जब एड्रेस हो गया ना, डायरेक्ट जिसको एड्रेस कर रहे होते हैं फिर उसको ऑर्डर करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, फिर डायरेक्ट हुक्म है, जैसे कि आप सामने प्रेजेंट है, सल्लू, कि तुम दरूद भेजो अलैहि, अलैहि, हा ज़मीर किसकी तरफ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पे, यस। नहीं, ये पास नहीं है, ये ऑर्डर है। हाँ, नहीं, जो ईमान लाए हो, यानी हम, या यानी ये तो नहीं कहेंगे ना जो ईमान लाएंगे या ईमान लाए, सब आ गए। हाँ, लेकिन आपने भी ये कहा ना कि आमनु है पास नहीं, ये फेल है, फेल है। पास में ज्यादा कुछ ये इसका मतलब ये है, अगर अल्लाह माफ करे गलत ना हो, मतलब जो लोग उनकी बात हो गया। नहीं नहीं, देखिए, जो जिस वक्त हमें ये एड्रेस हो रहा है तो हम भी तो ईमान ला चुके हैं ना, माजी में ही लाए हैं। आमनु, वो लोग जो ईमान लाए हो, हम ईमान लाए अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल पहले, 46 साल पहले, जब भी 60 साल पहले। हाँ, मजाक अपनी जगह, लेकिन यार जो बुजुर्ग हैं उनका वो होना चाहिए यार, मेरा उनका अपना वो है, अदब का रिश्ता। आमनु, तो जो ईमान लाए, ठीक है, ये वाज़ेह हो गया। हाँ, ये वैसे अरबी में ये भी है कि जब आप खरीदो फरोख्त भी करते हैं ना, खरीदो फरोख्त तभी मतलब है वो होती है जब वो माजी के सिगे में हो। यानी अगर मैं कहता हूँ ना कि क्या है बे तू, यानी मैंने बेचा,
تو آپ کہتے ہیں اشترائی تو میں نے خریدا، یعنی یہ دونوں ماضی کے صیغے میں ہوتے تبھی منعقد ہوتی ہے. صحیح ہے. سلو اور ماضی کا صیغہ نا ویسے قرآن کی بلاغت میں یہ بھی ہے کہ کبھی فیوچر کے لیے بھی آیا ہے. یہ ہم نے شاید پہلے ذکر کیا تھا اس کا کہ جیسی کوئی، کیونکہ ماضی کا عربی زبان میں جو ہے نا، ابھی دیکھیں ورنہ تو ہمارے 3 ٹینسز ہیں، عربی میں خالی 2 ہیں. ماضی ایسی چیز کے لیے جو کہ مطلب ڈیفینیٹ ہے، جو کہ ہو چکی ہے، اس لیے کبھی کبھی آخرت کا جب ذکر ہو یا اس کا ذکر ہو، اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ آ جاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو میں نے بتایا تھا نا کہ ماضی حال مستقبل کچھ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ٹائم لائن کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، تو کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس سے آلریڈی آؤٹ ہے، اس نے تو کریٹ کی ہے. اچھا، علیہ یعنی اللہ یہ آ گیا جو کہ حرف جر ہے، اور یہ وہ آگے. ٹھیک ہے. وسلموا یہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے. وسلموا، سلم یسلم تسلیما، یہ تسلیم والا ہی ہے. تو سلموا یہ بھی آرڈر ہے، اور سلام بھیجو. ہاں سلموا، ہاں یہ لوگ یہ عربی کہتے بھی ہیں اپنے بچے کو سلم، یعنی وہ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ سلام کرو، مطلب کوئی آیا بڑا، جیسے میں عیسیٰ کو کہوں کہ یار تم سلام کرو، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں سلم. تو سلموا تم سب ہاں سلام بھیجو، اور تسلیمات. ہاں تسلیمن. اچھا یہ جو ہے نا، یہ بھی ہم نے ابھی نہیں کیا، یہ انشاءاللہ جب جملہ فعلیہ تھوڑا سا گردان کر کے جائیں گے نا تو پھر کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں کاظم بھائی؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق یہ ہوتا ہے کسی چیز پہ نا، کسی جملے میں ایمفسس دینے کے لیے جو فعل آیا ہوتا ہے نا، اسی فعل کا مصدر آ جاتا ہے. سلمو کیا ہے؟ سلم یسلم تسلیمن، تو یہ تسلیمن ایز اٹ از آ جاتا ہے. ہاں ضربن، اگر ضربن آ جائے اس کا مطلب ہے کہ ذرا دبا کے پٹائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آ جائے گا ہاں ہاں یہ ایمفسس کے لیے ہوتا ہے مفعول مطلق. یہ انشاءاللہ آگے کریں گے جب جملہ فعلیہ پہ. تو اب اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اب یہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ جمعے کے خطبے میں پڑھا جائے، اور اس پہ بڑی تفصیل ہے ویسے اس کی نا، اگر آپ قرآن کی اس میں بھی جا کے دیکھیں گے تو بڑی لمبی آپ کو اس کے اوپر ڈسکشن ملے گی. خطبے میں ہمارے نزدیک تو نہیں ہے ویسے، لیکن ہاں حنفی فقہ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ دل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنا تو ضروری ہے. اب obviously نماز میں بھی ضروری ہے. ہمارے نزدیک نماز میں بھی واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے اٹھا لو. نماز میں ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے، یعنی اگر کسی کا درود شریف چھوٹ جائے یا غلطی جلدی میں ہو یا کوئی، ہاں تو یہ سنت ہے. لیکن میرے خیال میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے، تو وہ ان کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ہاں یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. انا آ گیا نا شروع میں. ہاں اب وہ فعل دیکھیں، وہ فعل خبر بن رہی تھی. دیکھیں یہ ہم نے کیا تھا نا یصلون علی النبی. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت زیادہ ہوگا آگے. یہ خبر ہے پوری کی پوری، یہ اور یہ جملہ فعلیہ ہے. اس میں ہم نے اس کو کہا تھا جی انا کی وجہ سے کہا تھا یا اللہ اور ملائکہ کی وجہ سے کہا تھا؟ اللہ اور ملائکہ کی وجہ سے ہاں انا کی وجہ سے بھی کہا تھا. انا بھی جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، یہ ہم نے ایک پڑھا تھا. انا ہاں انا جب بھی آئے گا وہ اسم پہ داخل ہوگا، اور اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسم کو نسبی حالت میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہے انا اعطینا. اب اصل میں آتینا جو ہے یہ کسی نے سوال بھی کیا تھا. آتینا ویسے تو فعل ہے، لیکن انا کے اندر وہ ضمیر آ رہی ہے ہم والی. انا بے شک ہم، آتینا کا ہم نے عطا کی آپ کو. ٹھیک ہے، تو انا ہمیشہ اسم پہ آئے گا، اور لقد ہمیشہ فعل پہ آئے گا. تو یہ کاظم بھائی خبر ہو گئی، جو یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے جیم تک. آگے والا جو ہے یا ایھا الذین، یہ ندا آ گئی. آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. صلو علیہ وسلموا تسلیما. ہاں کیونکہ یا ایھا الذین آمنو جو ہے نا، یہ تو مخاطب کرنے کے لیے ہے. یہ ایسا وہ یعنی اس کو یہ جب بھی آتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ حرف منادہ
اور اس کا منادی سے لفظ ہاں منادی سے ہاں نادی ہاں مخاطب کرنا یہ ندا ہو گیا آمن یا آمنو کیا ہے؟ اس لیے صاحب بھائی نے بتایا کہ موصولہ جو ہے الذین اس میں موصول ہے. اس میں موصول جب بھی آتا ہے اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو اس کا صلہ بنتا ہے. تو وہ یعنی وہ دونوں مل کے اس کو موصول صلہ کر کے سائڈ پہ چھوڑ دیں. اگلی بات آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کسی کو اس میں شک؟ دیکھیں یہ اصل اپلیکیشن ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ہاں اور 2-3 کلاسیں ان پرسن ریگولر. ٹھیک. جنید بھائی یہ جو مخاطب والا ہے یہ ہمیشہ یوں ہی آئے گا نا, اس کے بعد ہی وہ مطلب بات ہونی شروع ہوگی ہے جس کو بھی ایڈریس ہاں ہوگا, یس یس ایسے ہی ہے نا؟ یا ہاں یہ بالکل ہمیشہ ایسے ہی آئے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب یہ دیکھیں کیا ہے یا ایتھا. اب ایتھا کیوں ہے؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. النفس المطمئنہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نہیں آپ صحیح کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے لفظ الٹے بول دیے. نہیں سوری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نفس المطمئنہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. یا ایتھا نہیں 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 مضاف مضاف الیہ نہیں ہے, موصوف صفت ہے. النفس المطمئنہ. تو یا ایتھا اے مطمئن نفس. تو دیکھیں عثمان بھائی وہاں پہ کیونکہ مؤنث تھا تو یا ایتھا آ گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور بات اس کے بعد آ رہی ہے. کیا بات ہے اس کے بعد؟ کیونکہ جب بھی آپ کسی کو مخاطب کریں گے تو عموماً آرڈر ہی ہوگا. اس کے بعد آرڈر کیا آ رہا ہے؟ ارجعی یعنی لوٹ آؤ. ارجعی میری طرف لوٹ آؤ. الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں پہ ان کی آواز آ رہی ہے, یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اس کو بھی انشاءاللہ بھی تو کریں گے. اچھا جی آج کوئی انٹرنیٹ کا ایشو بھی ہے, کوئی آواز بیچ میں چلی انٹرنیٹ جاتی کا ہے, وہ ایشو آ رہا ہے. ہاں بیچ میں آواز آتی ہے اور چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد, کچھ ایشو ہے. ایک سیکنڈ میں ہاٹ اسپاٹ سے لگا. یہ کدھر ہے؟ وائی فائی پہ یہ ہے نا؟ میرے موبائل سے نہیں اسی سے کر لیں. پاپولیشن کنفیوژن یار ادھر کچھ لکھا آ رہا ہے نوٹ فولڈ. یہ والا ہے. ایک منٹ بھائی ذرا ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے موبائل یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہاں ٹھیک. اب صحیح ہے عثمان بھائی, بہتر ہے آواز؟ جی جنید بھائی اب بہتر ہے. بیچ میں بھی بہتر ہی تھی لیکن ایک ٹائم پہ بیچ میں چلی جاتی تھی, پھر ہاں آ کچھ جاتی. سگنل ڈراپ ہو رہا ہے نا یہ یہاں سے میرے پاس وہ دیوار کی وجہ سے. فائبر ہے لیکن یہ میرے ایک دوست نے پورا پچھلے ویک انالیسس کیا ہے اس کا. اس نے بتایا کہ آپ کو نا اگر میش کی ضرورت ہے, وہ آپٹیمائزیشن کا بندہ تھا, اس نے سارے سگنل دیکھ کے اس نے کہا نیٹ بالکل ٹھیک ہے آپ کا 200 والا ہے لیکن وہ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں بیکاز آف دا وال, تو یہ میش لگاؤں گا. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے فائبر کا, تو اس سے مسئلہ نہیں, وہ تو 5G کا ہے نا. 5G تو ٹھیک رہتا ہے. اچھا جی تھوڑی سی ریویژن کریں گے, پھر اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو تھوڑی سی گردانے پڑیں گے, اور اس کے بعد آج ایک امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں گا کہ جیسے فیل آتے ہیں نا سامنے, تو اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ فائل اور مفعول کیسے آگے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک وہ چیز ہے جو جس نے مجھے بھی انیشلی بہت کنفیوز کیا تھا ان ٹرمز آف اپلیکیشن. ٹھیک ہے ہاں ابھی ریویژن ہی چل رہی ہے, ابھی جو ہم نے کی یہ بھی ریویژن ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا پچھلے کلاس میں کہ صرف ایک چیز نہیں ایڈ کریں گے, وہ ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی, باقی ہم ریویژن ہی کریں گے. ہاں مظاہرے ہم نے نہیں شروع کیا, لیکن اب آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ مظاہرے کیونکہ بنتا ہی ماضی سے, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ نہیں تو اس سے اگلی دفعہ میں ہم مظاہرے شروع کریں گے. اچھا جی اسٹنس یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ سب کو واضح ہے کہ کیسے ایک ہی لفظ کے اندر کتنی زیادہ میننگز آ رہے ہوتے. تو جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو ان سب کو دیکھنا ہے, یہ 7 چیزیں. ٹھیک ہے
یعنی اس کے اندر طلب کا معنی تھا، اور یہ جو واو الف آ رہا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، سلو کے اندر بھی آ رہا تھا، اس کے اندر بھی آ رہا تھا، یہ سارا پلورل میسکلن اور تھرڈ پرسن کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جملوں کی یہ اس قسم کے اندر ہم تھے. ابھی ہم ورب والے جملے کر رہے ہیں جس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یہ دو طریقے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر فعل شروع میں آتا ہے، لیکن ہم نے اس کی ایکسیپشن بھی دیکھ لی. ابھی جو جملہ آیا تھا اس کے اندر پہلے ایک مخاطب آ گیا تھا، موصول آ گیا تھا، لیکن تھا وہ جملہ فعلیہ. اسی لیے جب ہم نے شروع میں ڈیفینیشن کی تھی ہم نے کہا تھا کہ عموماً فعل سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب جہاں اسم کی بات آئی تھی ہم نے وہ کہا تھا کہ جی وہ جملہ اسمیہ اسم سے ہی شروع ہوتا ہے. گرامیٹیکل سٹیٹس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ عموماً آپ کو نا دوسری اس میں نہیں ملے گی، اگر کتابوں وغیرہ میں باقی جگہوں میں آپ دیکھیں گے، بٹ صحیح کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح یعنی ترجمہ کرنے کے لیے کہ کیسے ایک اسم جو ہے اپنی حالت چینج کرتا ہے. کبھی وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے، جب وہ اسم کسی کام کو کر رہا ہو تو اسم سبجیکٹ ہے، تو اس کی فائلی حالت ہوتی ہے، یا جس کو ہم مرفوع حالت کہہ دیتے ہیں، ہی والی حالت، پیش والی، پیش بھی آتا ہے. اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے اس کی کہ وہ آبجیکٹ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جس کو مار پڑ رہی ہے وہ والی ہوتی ہے. تو وہ اس کو ہم آبجیکٹ کی حالت بھی کہتے ہیں، مفعولی حالت بھی کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے اس کو منصوب بھی کہتے ہیں. نصب نارملی زبر سے ہوگا عموماً. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہوگی؟ ہاں، پوزیشن، یعنی دو اسما کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے، ہاں وہ جو آپس میں جو ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دو اسم آپس میں، کہ یہ فعل کی بات نہیں ہو رہی. یہ تینوں چیزیں جو ہم نے کی یہ اسم کی ہیں، اسم کی حالتیں اور اسم کا آپس میں ریلیشن شپ، تو یہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ہاں، اور آخری حالت پہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا دوبارہ. جیسے کہ یہ تھا ملائکتہ. اب دیکھیں اصل جو لفظ تھا نا، ملائکہ علیحدہ لفظ تھا، ہاں ساتھ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو انا کا اثر ہم نے دیکھا تو ملائکتہ پہ آیا. اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ہاں اس کے اوپر کیوں نہیں آیا، کیونکہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں. کیوں؟ وہ مضاف مضاف الیہ ہیں، ان کا ریلیشن شپ اس کے اندر یہ جو تھا ملائکتہ، یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اور ہو اس کے فرشتے، تو یہ دو بیسیکلی لفظ ہیں. اسی لیے ہم کہیں گے یہ پہلا مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے. اور مضاف کا جو حرکت ہوتی ہے وہ پہلے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کی حرکت ملک صاحب کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کا جو مضاف ہے. بالکل ایکسلنٹ. تو مضاف کی وجہ سے اس کی جو تھا نا یہ حالت، یہ حالت جر میں چلا گیا، لیکن کیونکہ ضمیر تھا تو اس پہ حالت چینج ہی نہیں ہوئی. ملائکتہ ہی نہیں آئے گا. ہاں، جر جو ہے وہ ہز ہے. اور یہاں پہ سوری ملائکتہ جو ہے یہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ ہز فرشتے. لیکن ملائکتہ پہ کیا ہے؟ تو وہ ملائکہ نسبی حالت میں ہے، ملائکہ تا جو ہے وہ نسبی حالت میں ہے. جو ضمیر ہے او بھائی نصب ہی تو ہے نا. اچھا تو دیکھیں یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ آپ کو واضح ہوا ہے کہ نہیں. اب یہ دیکھیں ملائکہ، یہ ملائکہ ہیں، ملائکہ. ٹھیک ہے. ملائکتہ، اور یہ پلس ہا ضمیر علیحدہ ہے. ہا ضمیر کیا بتا رہی ہے؟ اس کے فرشتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کام انا جو ہے وہ فرشتوں پہ داخل ہوا ہے یا ہا ضمیر پہ داخل ہوا ہے؟ کام دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے، مقصودی چیز کیا ہے اس میں. دیکھیں مقصود مضاف مضاف الیہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیشہ اس کے بعد اس کا کوئی ایکشن آتا ہے. نہیں، مقصودی چیز کیا ہوتی ہے مضاف مضاف نہیں آپ بتائیں مضاف مضاف الیہ میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ کسی اگر ہم کہتے ہیں نا مضاف مضاف الیہ، اب دونوں مقصود ہیں یا ایک مقصود ہے؟ کون ہے وہ؟ جس کی بات شروع ہو رہی ہے. نہیں، ملائکتہ میں آپ بتائیں کہ مقصودی چیز کیا ہے، یہ آپ کو اسی طرح واضح ہوگا. آپ لوگوں کو سب کو کلیئر ہے نا یہ؟ جیسے رسول اللہ میں کیا؟ رسول اللہ میں اللہ، تو اللہ کی ذات بڑی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے رسول ہے. تو مقصودی چیز کیا ہے؟ مقصود سے مطلب کہ جب آپ رسول اللہ بولتے ہیں تو مطلب آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دونوں کے بارے میں نہیں دوبارہ سوچیں. اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نا, لیکن بات اللہ کے بارے میں نہیں ہو رہی, وہ تو صرف ریلیشن شپ شو کر رہا ہے, رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ سے کس کا رسول جو کہ ہاں یعنی میں اس کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ دوں تو دیٹس گڈ انف. کیسے آئے گا؟ ملائکتہ اس کے فرشتے. اب مقصودی چیز فرشتہ ہے, اس لیے جو پہلے ہوتا ہے وہ ہمیشہ مقصود ہوتا ہے, اور اننا جو ہے وہ مقصود کے اوپر داخل ہو رہا ہے یہاں پہ. یعنی ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ درود کون بھیجتے ہیں؟ اس کنڈیشن میں دونوں درود بھیج رہے ہیں. دونوں, لیکن لفظ اللہ تو علیحدہ ہے. ملائکتو ہو کے اندر اللہ کی لفظ اللہ کی ضمیر دوبارہ آ رہی ہے. اللہ اور اس کے فرشتے جو اب آپ ایک دو دوبارہ ایکسپلین کریں. میں بیسی ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. ہاں, ملائکتہ کا کیا ترجمہ آپ نے کیا؟ اس کے یعنی اس کے اللہ کے فرشتے. اللہ کے فرشتے. تو اس میں مقصود جو تھا وہ کیا تھا بتانا؟ فرشتے تھے یا اللہ؟ فرشتے. فرشتے تھے. تو یہ بات ہے. جیسے بھی سارا ان اللہ کی چل رہا ہے, جیسے آپ نے لکھا ہے ملائکتہ. اب اگر یہ ویسے ہی لفظ ہے ملائکتہ, ہاں, یہ اب یہ وہی ہے مضاف ہے. ملائکتہ آئے گا ویسے اگر سٹینڈ الون ہے. ہاں اگر یہاں پہ اللہ ختم کر دینا تو یہ ساری چیز لکھے گا اللہ یعنی وہ جنرلی لکھا جاتا ہے, لیکن سینٹنس میں اگر نہ ہو لفظ تو اس کے اوپر تو کوئی اعراب نہیں ہے. ہاں, ہم ویسے کتابن بولتے ہیں, لیکن وہ کتابن بھی کہہ سکتا ہے, کوئی کتاب. مسلمون, مسلمین, مسلمین. ہاں مضاف الیہ تو ہے. ہاں وہ تو ایسے کہہ دیتے ہیں, ورنہ سینٹنس کے اندر ہی اس کے اعراب لگیں گے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, اعراب تبھی لگیں گے, سٹینڈ الون نہیں لگیں گے. اچھا ٹھیک ہے, حالتیں ہم نے ڈسکس کر لی کہ صرف 3 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جان عالم بھائی, کچھ تھوڑا سا آپ کو بھی کافی زیادہ کیچ اپ کرنا ہے. جملہ اسمیہ جو ہے نا تو, اور اچھا ملک صاحب یہ دیکھیں, اور یہ بات ابھی ہم نے چیک کر لی کہ لاسٹ لیٹر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر حالت ریفلیکٹ ہوتی ہے. ملائکتا, اب ملائکتا کے اوپر زبر آیا انا کی وجہ سے, یہ لاسٹ لیٹر تھا. لفظ اللہ میں کس پہ وہ جس میں جار نسبی اور وہ لیتا ہوگا نہیں, وہ جو جار نسب اور ہاں وہ آگے آ رہا ہے, وہ آگے آ رہا ہے, وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار, پتہ پلیز. آپ دیکھیں اگر کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں نا, ہمارا مقصد اپلیکیشن ہے, ہمارا مقصد نہ تو ٹرمز ہے. نہیں, وہ بیسیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ ہے کیا چیز. ہاں یعنی کہ وہ اب وہ مجھے وہ پھر بھول جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ریگولر آئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا یہ دیکھیں 22 دیکھیں باقیوں کے ساتھ ڈفرینٹ ہے, آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. اچھا گرامیٹیکل سٹیٹس جو اسم کی ہیں یہ 22 ہم نے جنرلی ڈسکس کیے, کچھ ہم نے ڈیٹیل میں کور کر لی ہیں, کچھ ابھی نہیں کی, یہ بعد میں آئیں گی. یہ 22 اگر ہمیں سٹیٹ پتہ لگ گئی نا تو ہمیں قرآن کا ترجمہ کرنا, اس کا مطلب سمجھنا, اس پہ عبور حاصل ہو جائے گا. صرف پھر الفاظ یاد کرنے ہیں جو کہ وہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آرگینیکلی پڑھتے 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 خود ہی یاد ہو جائیں گے, اس کو اس طرح رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا تھا جو پلیسز آف رف ہیں, رفع یعنی جو فائل کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا, خبر, فائل اٹ سیلف, نائب فائل, اسم آف کانا, کان اللہ علیمن حکیمہ, اور خبر آف انا. خبر آف انا یعنی اس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جو پورا کا پورا ہے, اس کی حالت کیا تھی؟ کیونکہ وہ خبر ہے, وہ خبر ہے. اور حالتیں جو ہے نا ابھی تک تو ہم جیسے احمد بھائی کہہ رہے تھے کہ عموماً وہ پیش سے آئے گا, کوئی آ رہا ہے؟
अच्छा आपने, हाँ स्क्रीन नहीं नजर आ रही यार, प्रोजेक्टर इंशाल्लाह लेते हैं, चले अब जरा क्लास हमारी चल पड़ी है, प्रोजेक्टर पे खर्चा करते हैं। अच्छा ये देखिए खबर ऑफ इन्ना। अच्छा हालत जो है ना, ये रफा मीन स्टेट, हाँ रफा नसब और जर तीनों स्टेट से, हाँ रफा का आसान तर्जुमा क्या है? ही की स्टेट, नसब जो है वो हिम, जर जो है हिज की। अच्छा ये इधर दोबारा इधर रफा नहीं और तरीके से रिप्रेजेंट होता है यार, एक हाँ रफा जो है ना, ये देखिए अब इसम जो है, इसम की हालतें इन 22 हालतों में आएगा अमूमन, ठीक है। यानी रफा मीन ही, एक इसम आया है एक जुमले में, वो इनमें से किसी हालत में होगा बस। नहीं मैं उसको आसान तरीके, रफा मीन ही, हाँ और नसब मीन हिज, हिम, नसब हिम। अच्छा ठीक है, हिम आ गया, ये निस्बत से वो हाँ नसब ठीक है, और जर मीन हिज, ठीक है। अब इंशाल्लाह 10वीं दफा ठीक हुआ है, इंशाल्लाह अब ठीक होगा। यार कोशिश तो कर रहा हूँ। नहीं इसी के, मैंने तो पहले ही कहा है कि ये जो है ना नंबर इसी चीज के हैं। और दूसरी एक और बात भी यार, यही मतलब बड़ी जरूरी है कि हम लोग देखें, अब हम ना कोई ऐसे आम इल्म नहीं हासिल करें, हम कुरान का खास एक इल्म, और ये जो है ना इसका जो है नूर वो तभी आता है जब इस पे अमल भी हो। एक चीज जो बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, वो है तवाज़ो। यानी ये ना हो कि कोई अपने, यानी जो एरोगेंस है ना वो इंसान के साथ सूट ही नहीं करती। यानी इंसान बंदा है ना, बंदा क्या होता है, गुलाम। तो इंसान के साथ ये चीज बिल्कुल है ही नहीं कि वो किसी एक स्टेट में भी एरोगेंस वाली उसके अंदर है। एरोगेंस जो है वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इंसान जिस मकसद के लिए बनाया गया ना उसके अंदर है ही नहीं है ये चीज ना। इसीलिए हदीस भी है कि राई के दाने के बराबर भी हो तो वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो इसलिए ये आजिज़ी लाने की ना अपने अंदर हम सबको, मुझे सबसे पहले मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हमें लानी, मतलब सख्त लाने की जरूरत है। क्योंकि हम अक्सर जब बातें भी कर रहे होते हैं ना तो उसके अंदर वो यानी आजिज़ी का वो, अगर हम ये रखें कि यार अल्लाह ने मुझे इस पोजीशन में रखा है, अल्लाह चाहे तो मतलब सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता है। तो बंदा जब ये चीज सोचे ना तो फिर उसके अंदर ये चीज आजिज़ी आती है। किताब है तराशे उस्मानी साहब की, उसमें उन्होंने किसी लोगों का जिक्र किया कि अल्लाह ने ऐसा हाफिज़ दिया कि पता नहीं कितने दिनों में ना कुरान को हिफ्ज़ कर दिया, चंद दिनों में, और भूलने पे आए, ऐसे भूले कि यहाँ से दाढ़ी पढ़ के नीचे से काट के ऊपर से काट, यानी कि इंसान क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस इल्म के साथ साथ ना हम लोग जी, हाँ ये अगर आपको याद हो जब हम शुरू में इस्म कर रहे थे हमने ये स्टेट्स की थी थोड़ी सी, याद है आपको? भूल गए हैं? नहीं, गर्दान बाद में आई थी। हमने कहा था कि जो इस्म है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जुमला इस्मिया किया था। जुमला इस्मिया में मेनली दो चीजें आती थी, मुब्तदा और खबर। तो हम ये कहते थे कि कभी जब ऊपर पेश लगी होती है ना तो ये शो करता है कि ये काम करने वाला है। जैसे फाइल जब हम देखते हैं, जैसे हाँ आपने बल्कि वो आइडेंटिफाई किया था, क्या था वो, ज़रबतुल यौमा, इस तरह की कोई बात थी ना। हाँ ज़रबतुल, हाँ मैंने आज मारा किसी को, ज़रबतु अमरन अल यौमा, इस तरह करके कुछ था। तो देखिए वो जो है ना, जो उसके ऊपर पेश लगा हुआ होता है, और अमरन ये, हाँ बल्कि सबसे बेसिक मिसाल थी ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ये तो याद है ना हमको, ज़रबा ज़ैदुन। अब इससे हमें पता लगा था ज़ैदुन के ऊपर जो पेश लगा है ना वो फाइल है, वो हालत है बेसिकली। देखिए यहाँ पे ये वही है, ये फाइल ये बता रहा है कि फाइल जो है हमेशा रफा की हालत में होता है। ज़ैदुन पे जो, और वो उसकी रफा की निशानी क्या है वो डिफरेंट है। अमूमन वो पेश से आ रही है, सही, लेकिन मोमिनून के मसले में वो वाव से आ रही थी, ठीक है। हाँ प्लूरल में चेंज हो रहा था। तो रफा की स्टेट जो है ये 8 वो है, ये हम रिपीट करते रहेंगे। आप बस ये याद रखें कि जैसे हम उर्दू या अंग्रेजी जुबान बोलते हैं ना तो हम कहते हैं कि ही हिट्स हिम, ठीक है।
تو ہی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ مارنے والا ہے, ہی مارنے والا ہے, اور ہم جو ہے مار کھانے والا ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ یہ بھی کہیں کہ ہی ہٹس فلانز ہز سن, یعنی اس نے اس کے بیٹے کو مارا, تو ہز جو ہے بتا رہا ہے کہ وہ ریلیشن شپ ہے, لیکن اصل میں مار بیٹے نے کھائی ہے, ہز نے نہیں کھائی. تو یہ جو انگریزی میں ہم بائی ڈیفالٹ سمجھتے ہیں, اردو میں بائی ڈیفالٹ سمجھتے ہیں, عربی میں ہمیں اس طرح سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جملے میں جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ حالتیں اس طریقے سے آئیں گی. نہیں, نمبرنگ جو ہم کر رہے تھے وہ ہم اس پہ دوبارہ آ رہے ہیں, وہ آج ریویژن ہوگی اس کی, وہی آ رہے ہیں, وہ اب اس پہ آ رہے ہیں, تھرڈ نارمل فارم پہ آ رہے ہوں. اچھا نہیں, ہمیشہ ٹرو نہیں ہے. ہاں, یہ جب بھی سنگولر اسم آئے گا نا اس کے لیے ٹرو ہے, سعد کے لیے ٹرو ہے, احمد کے لیے ٹرو ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب پلورل آ جائیں گے, اب مسلمون کے لیے ٹرو ہے, مسلمون کے لیے ٹرو نہیں ہے. مسلمون بھی جو ہے رفع کی حالت ہے, لیکن یہ اونا, واو اور نون جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رفع ہے, رفعی حالت ہے. اب پیش آئی نہیں ہے اس میں, یہ تو اونا زبر آ رہی ہے, مسلمونا. اب کوئی مسلمونا زبر دیکھ کے کہے کہ یار یہ تو نصبی حالت ہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. کس کی؟ مسلمونا کی. مسلمونا کی ہم نے کلاس میں بھی ویسے کی تھی, لیکن تھوڑی سی کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم جو ہے نا وہ 16 ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. جو پہلی والی ہے, جو سب سے کامن ہے, وہ کیا ہے؟ سنگولر اسم. سنگولر اسم پہ اسی طرح ہی آئے گا, 2 پیشے, 2 زبریں, 2 زیریں. یہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا. جو ملٹیپل والے ہیں نا, پلورل والے, وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آتے جائیں گے ہم کریں گے, ابھی ٹیبل یاد کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمون, مسلماتن. اب یہ جو ہے مسلمون, یہ واو اس کے اندر بیسیکلی بتا رہا ہے, یہ اس کی رفعی حالت کو شو کر رہا ہے. رفع ایک حالت ہے, اور وہ ہاں وہ ڈفرنٹ نشانیاں ہیں اس کی جملے کے اندر. عموماً پیش ہے, ہاں واو بھی اسی کے لیے آتا ہے, یس, جمع میں. الف تسنیہ میں الف آتا ہے, رجلان, رجلین بھی ہو سکتا ہے, لیکن رجلین جو ہے وہ نصب اور جر ہوگا, رجلان دوسری سے حالت ہوگی. کئی لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہوں گی یہ باتیں, لیکن جنرلی آپ کو نا میں چاہتا ہوں کہ بڑا ہمارا کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ ہو. صحیح ہے نا, آپ سارے تقریباً سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں, کانسیپٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ زندگی کا سفر ہے, یہ ساتھ ساتھ ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا نا کہ بھائی سینٹنس کا سٹرکچر کیا ہے, رفع نصب جر کیا ہے, پھر آپ جب قرآن کی آیت دیکھیں گے اس کے اندر پہ فل ان دا بلینکس کر سکتے ہیں ساتھ اٹھا کے, پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا اس کو سمجھنا. یعنی آپ کو اگر 70% سمجھ آتی ہے تو ویسے تو آپ ترجمہ خود بھی کر سکیں گے, پھر لیکن آپ تفسیر ترجمہ دیکھیں گے تو بہت فائدہ دے گا. اچھا جی, اسی طرح نصب کی حالتیں اور جر کی حالتیں, ابھی ان کو چھوڑ دیں. اچھا, آج ہم وہی کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا, بٹ ایک چیز میں نے کہا تھا کہ ہم ایڈ کریں گے. پچھلی دفعہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے صیغوں کی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی, ہر ایک نے تھوڑے بہت پڑھے بھی تھے. یہ چیز تو سب کو, ہاں حسیب بھائی کے لیے بتا دیتا ہوں. حسیب بھائی ہم نے یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا اس کو صیغہ کہتے ہیں, یہ جو لکھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ 14, ہم نے کہا تھا کہ انگریزی, یہ والے میں نے سلائیڈ نکال دی ہے, انگریزی میں صرف 6 آتے ہیں, ہی, شی, یو, دے, اٹ بھی تھا, نہیں دیم تو دوسری کی اسٹیٹ آ گئی نا, تو یہ 6 تھی, یہ ہوتی ہے. عربی میں یہ بیسیکلی 14 ہوتی ہیں, 14 ڈفرنٹ آتی ہیں. یعنی ایک تو سب سے پہلے یا تو جس سے مطلب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کیا ہوگا, 3rd پرسن ہوگا, یا وہ 2nd پرسن ہوگا, یا 1st پرسن ہوگا. یا میں کہوں گا میں, یا میں کہوں گا کہ تم, یا میں کہوں گا کہ وہ, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا, پھر 3rd پرسن یا تو میسکلن ہوگا یا فیمینن ہوگا, یعنی یا وہ مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا. ہاں, یا 2 بھی ہوگا, کیونکہ اس میں 2 بھی ہوتے ہیں. تو اگر میسکلن ہے تو پھر سنگولر ڈوئل پلورل ہوگا, اسی طرح فیمینن سنگل ڈوئل پلورل ہوگی. تو یہ صرف 3rd پرسن کے لیے 3, یہ جو پرموٹیشن آپ بنائیں 3 سے 2 اور 2 سے آگے پھر 3, 6 بن گئی ٹوٹل.
یہ صیغے ہیں. یہ پڑھے تھے لیکن نام اب اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پچھلے 2 سیشن میں پڑھے. 1400 سے کافی کیے تھے کہ یہ وہ شروع میں ایک دفعہ ہم نے ٹچ کیے تھے لیکن پھر ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے تھے نا. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی, وہ ایک دفعہ جائے گا تو پھر اس کا چکا کھل جائے گا. ہاں ٹوائس بھی ہیں اس کے بعد. اچھا جی عیسیٰ, اچھا سیکنڈ پرسن کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن بھی اسی بھائی اسی طرح ہی ہے, میسکلن فیمنن 1 2 3 1 2 3, ٹھیک ہے. ان کو صیغہ کہتے ہیں. اب عربی زبان میں جو بھی فعل آئے گا نا وہ ان ڈفرنٹ صیغوں میں فال کرے گا. جیسے کہ مثال فار ایگزامپل ہم نے کہا تھا کہ فعلا کا مطلب ہوتا ہے کرنا, ٹھیک ہے, فعلن کرنا ہوتا ہے. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ ٹینس کا. اب ادھر دیکھیں جو سب سے پہلے والا ہے نا, جب ہم کہیں گے کہ تھرڈ پرسن ہو, میسکلن ہو, سنگولر ہو, تو انگریزی میں ہم کہیں گے ہی ڈڈ, اس نے کیا. تو یہ ہم کہیں گے فعلا, یعنی اس میں ہر ایک کے اوپر ہم نے زبر لگا دی, سمپل. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ریویژن بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. آپ بھی جانے عالم بھائی نہیں تھے, آپ کے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے. تو فعلا جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ پرسن سنگولر میسکلن. مطلب تینوں ورڈز سوچے کرتا ہے ہاں. کسی نے مرد نے ہاں تھرڈ پرسن نے کوئی تو وہ ترجمے کے اندر بس یہ دیکھیں 3 لفظ ہے, لیکن اس کا ترجمہ کتنا لمبا ہم کرتے ہیں. ہی ڈڈ یعنی ہی ایک بندے نے جو بھی ہے وہ کیا. اچھا فعلا, اب اگلے میں کیا ہوگا؟ صرف الف ایڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, صرف الف ایڈ ہو گیا. اور اس سے مطلب چلا گیا 1 سے 2 کے اندر. اگر میں کہوں کہ آپ دونوں نے چھٹی کی پچھلے والے سیشن میں, یعنی آپ نہیں آئے, تو یہ پھر آپ لوگوں پہ ہوگا. میں کہوں گا غابا, وہ دونوں غائب رہے, ٹھیک ہے. غابا, اگر ایک بندہ غائب رہا تو وہ ہوگا غابا, ایک بندہ, ٹھیک ہے, غائب سے. ہاں یہ بیچ میں بہت, ہاں انگریزی میں تو اس طرح نہیں لکھتے, لیکن ہاں یو آر رائٹ کہ یہاں پہ بہت ہے. ہاں یہ دی بہت ڈیڈ ہوگا. اس سے اگلا والا جو ہے یہ دیکھیں کیا ہوا ہے, فعلوا یا ایھا الذین آمنوا, ٹھیک ہے, آمنوا. تو یہ پہلے 3 ہو گئے. یہ پہلی کلاس میں ہم نے صرف پہلے 3 کیے تھے, تھینکس ٹو ملک صاحب. اچھا اب دیکھیں آپ تینوں, آپ دونوں یہ پڑھے نا 3 یہ جو ابھی کیے ہیں, فعلا فعلا فعلو, تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. اچھا اب اس کو کسی اور اپنی پسند کے ورب کے ساتھ کریں. نصرہ, چلے نصرہ. نصرہ کا ہوتا ہے مدد کی, اس نے مدد, سمپل. شربا شریبا آتا ہے, شریبا شریبا شریبو, بس یہ علما علما علمو. اور خراجا اکلا اکلا اکلو, درا درا درو. ہاں ادری وہ آج ہم کریں گے کہ وہ جو ہے وہ مضارع میں ہوتا ہے. ہاں وہ مضارع میں چلتا ہے. اس میں کس میں؟ گڈ کوشچن. آپ بتائیں نا کیسے کریں گے, آپ سے پوچھ لیتے کیا مطلب, آپ بتائیں نا, کلاس کو سمجھائیں. کہ یہ دیکھیں ابھی ہم کیا بتا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے, اس کا فاعل. فاعل اگر صرف اس کی اور اس کی حالت میں باہر آ سکتا ہے, باقی ساروں کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی فاعل ہے, تو وہ کون سی حالت ہوگی؟
चाय शुरू करें ना, थोड़ी सी चाय पिलाना. हाँ हाँ पेट से होता है. ओह, ये तो बड़ा मसला हो गया. क्यों साथ भाई? साथ भाई नोट्स नहीं देखे वैसे होता है. अगर रवि अलग है भाई. देखिए एक बेसिक कंडीशन है कि बिलाल भाई के बेसिक चीज हमने पढ़ी थी कि फाइल हमेशा रफा की हालत में होता है, चाहे उसमें जबर आए जेर आए, आप छोड़ दें उसको. ठीक है, फाइल जो है वो तो बल्कि प्राइमरी वो है की हालत है. और जिसके ऊपर फेल होता है वो हम आज थोड़ा सा टच करेंगे, वो बाद में. वो क्या होता है? मफूल. उसकी हालत नस्बी होगी. जर का तो इसमें ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि जर क्या है? जर सिर्फ तब आता है जब दो इसम इकट्ठे हो और वो पोजेशन हो या जार मजरूर हो. वो जार मजरूर होता है ना, इलही ही जैसे हमने किया था. हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैह, एक तो वो हो गया ना, दूसरा हरफ वाला है, तो दो होते हैं. अभी आपको कॉन्सेप्ट ये इनका क्वेश्चन समझ आया किसी को? देखें, फेल जो है ना, फेल के साथ क्या होगा? एक उसका करने वाला होगा, वो क्या कहलाएगा? फाइल. एक वो है जिसके ऊपर फेल हुआ होगा, वो मफूल हो जाएगा. अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हालतें कैसे पता लगेंगी. उनका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मैंने उनको यही याद दिलाया कि हमने किया है कि इसके अंदर असल में जो छुपा हुआ है वो सिर्फ फाइल है, मफूल नहीं है. अभी इंशाल्लाह हम कुरान से भी कुछ मिसालें करेंगे. यानी इसका मतलब है कि जो फाल है, he did mean कि ये वो जो पहली हमारी हालत है उसकी, हाँ, जर जो है. यस. नहीं, जर नहीं है, जर नहीं है, रफा रफा है. ये सारे रफा है. देखिए फेल के ऊपर तो रफा नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर जो इसम है वो हमेशा रफी हालत में होगा. नहीं, वो तो इसम की हालतें हैं, लेकिन फेल को करने वाला जो फाइल. हाँ, बाकी सबको ये क्लियर हुआ इनका सवाल? ये बड़ा अच्छा सवाल था और बड़ा मतलब है, आपको क्लियर करना चाहिए आपके दिमाग में. छुपा हुआ है, लेकिन दरमियान वाले में भी छुपा हुआ, सब में है. अभी फिलहाल के लिए समझे इन 14 के 14 में मौजूद है. इसमें भी है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं. देखिए आप तर्जुमा क्या कर रहे हैं? ही डिड, ही तो अंदर ही है, इसका मतलब ही अंदर मौजूद है. हाँ तो हाँ तो यानी बेसिकली ईसा इसका मतलब है कि अरबी जुबान में मैंने पहले बताया था कि फेल के साथ फाइल लाजमी आएगा. अगर जुमले में आ रहे हैं ना तो फेल आया, ऐसा नहीं हो सकता कि फेल आ जाए और फाइल ना हो. बाहर है या कहीं ना कहीं. ये वाली और ये वाली जो हालत है ना, ये बाहर के लिए. पहली वाली और चौथी वाली हालत अंदर के लिए भी है, लेकिन बाहर के लिए भी हो सकती है. बाकी जो 12 हालतें हैं उसमें आपने बाहर देखना ही नहीं, आंखें बंद करके आपने कहना है इसके अंदर मौजूद है. जैसे मैं कहना, हाँ इसमें आपको बार भी मिल सकता है. इसमें मैं कह सकता हूँ फ़अला हसीबुन, मैं ये कह सकता हूँ. हाँ, हसीब ने किया, लेकिन अगर मैं पहले हसीब का जिक्र कर चुका हूँ तो मैं जब सिर्फ कहूंगा फ़अला तो इसका मतलब है उसने किया, यानी ही डिड. इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि ही रेफर कर रहा है हसीब को. फ़अलत, इसमें भी मुअन्नस के सीगे में भी उसी तरह ही है. यानी बेसिकली फ़अला तमाम मुज़क्कर के सीगों को कवर कर लेगा, फ़अलत तमाम मुअन्नस के इसमें जाहिर को कवर कर लेगा. यानी अगर मैं एक्चुअली प्रोनाउन के बजाय नाउन जिक्र करना चाहता हूं तो मुज़क्कर वाले फ़अला से आ जाएंगे और मुअन्नस वाले फ़अलत से आ जाएंगे. एक चीज याद रखें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कासिम भाई क्लैरिफाई करेंगे कि जब जो है ना आपकी एक जमात की बात हो रही होती है ना, जमात, वो मुअन्नस के जमात जो है ना ये मुअन्नस है, तो वो जमात जो है वो मुअन्नस के हुक्म में आती है.
تو اس میں ایکسیپشنز آئیں گی کہ آپ کو مؤنث کا بھی مل جائے گا, لیکن جنرل فی الحال یاد رکھے, ہو سکتا ہے قرآن میں کبھی آئے اور آپ پھر کہیں کہ یار یہ تو گروپ تھا تو یہ مؤنث کیوں آیا, تو وہ پھر یہ بات ہوگی. ہاں ہاں وہ تو ہے, وہ اپنی جگہ ہے. ہاں جماعت بھی مؤنث ہو رہی ہے, ہر زبان کا اپنا وہ ہے نا. ٹھیک ہے آصف بھائی, جان عالم بھائی. اچھا یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے تھوڑی سی پریکٹس اس کی کرنی ہے, ہم نے کلاس میں ہلکی پھلکی کی تھی, آپ لوگ کریں کیونکہ آج میں ایک نئی چیز کور کرنا چاہ رہا تھا. میں بھیج دوں گا, ٹھیک, میں دوبارہ بھی بھیج دوں گا. اچھا اگلا دیکھیں, اگلا بھی اس سے ملتا جلتا ہے. یہ دیکھیں فعالت, اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل اب اس کے بعد نہیں لگائیں گے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہے کیا, یہ فعل اور اس کا فعل فاعل دونوں اس میں ہیں. ہاں مبارک ہو سکتی ہے اور یہ مؤنث نہیں ہے. ہاں فعل مع فاعل ہے, اور پہلے اور چوتھے میں دیکھنا پڑے گا, وہ باہر بھی ہو سکتا ہے اور ہاں ہاں ورنہ اندر ہی ہے. اچھا جی آگے کیا ہے جی, فعلت, فعلتا, فعلنا. باقی بھی اپنی اپنی ریویژن کر لیں, اس کو ہم 2-3 فعلوں کے ساتھ. فعل زیادہ تو آ سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کو انڈیویجولی ٹریٹ کریں آپ. ایک آئے گا اس کا کون سا فاعل ہے, دوسرا ہے اس کا کون سا فاعل ہے, اگر ایک سے زیادہ آ رہے ہیں ہر ایک کا فاعل علیحدہ علیحدہ ہوگا. دیکھیں عربی زبان میں اتنا ضروری ہے کہ انہوں نے اندر ہی ڈال دیا, یعنی آپ دیکھیں کہ 12 کے اندر ہی ہے, مطلب 14 کے اندر ہے, 12 میں تو اور باہر بھی نہیں دیکھنا, بالکل سب کچھ اندر ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ٹرکش ہے, فائل کی نہیں, آپ اس کا مطلب ہے نہیں. ابھی دیکھیں ہم نے کہا تھا, دیکھیں لیٹس گو بیک, یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا نا یہ 3 حالتیں ہیں. جر اسٹریٹ فارورڈ ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیں, اس کی 2 ہی حالتیں ہیں, مضاف مضاف الیہ, جار مجرور. اسم کی رفع میں 8 حالتیں ہیں. ان 8 حالتوں میں سے کن کن پہ ہوگا, مبتدا, خبر اور فائل. تو دیکھیں فائل تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فائل ادھر بھی ہو فائل ادھر بھی ہو. فائل ہمیشہ یہ ہوگا, مفعول ہمیشہ ادھر ہوگا. جی یہ آپ نے مضاف مضاف الیہ کہا اور پھر جار اور مجرور کہا, اس میں ہاں یہ جار مجرور کیا ہوتا علیہ ہی جیسے تھا نا, وہ بیسیکلی جار مجرور کیا ہوتا ہے, حرف جار ہوتا ہے, حرف وہ ہوتا ہے. ہاں مطلب ساروں کے لیے آتے ہیں, جیسے پریپوزیشنز نہیں جن کو انگریزی میں کہتے آن, ان, ہاں یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا فی ہی یا فی البیت, آپ سے بولیں فی البیت, تو فی کیا ہے, جار ہے, البیت مجرور. فی جو ہے وہ حرف ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہاں لیکن اس میں فرق ہم نے ڈسکس کیا تھا, مضاف مضاف الیہ میں دونوں اسم ہیں. آپ یہ کوئی بھی اٹینشن نہیں کرے گا نا تو یہ رہ جائے گا, میں بتا رہا ہوں, یہ بہت یہ ایک چیز. اصل میں یہ لوگ پتہ ہے کیوں ہنستے ہیں, یہ اس وجہ سے نہیں, وہ ان کو یہ کیونکہ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں نا, آپ بیچ میں سے نہیں تھے. ہم نے اس میں ایک پہلا حرف ہے, جیسے فی حرف ہے, صحیح ہے. اچھا یہ سیدھے ہو گئے حسیب بھائی, جان عالم بھائی. اسی طرح یہ جو ہے نا یہ ہم نے تھوڑے سے ڈسکس کیے تھے پچھلی دفعہ. اب ہم اس کو تھوڑا سا سکپ کر رہے ہیں, آپ لوگ نے اس کو جا کے دیکھیں. ہاں چلے ایک منٹ ایسا کرتے ہیں, ہاں چلے نہیں لیکن بھائی
لیکن ان کو خیال ہوتا ہے, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یار ریکارڈنگ, وہ دیکھی ہوگی ماشاءاللہ. لیکن وہ اپلوڈ ہی نہیں ہو سکی نا. اچھا چلے ان لوگوں کے لیے ریویژن ہو جائے گی, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. سعد بھائی آپ بتائیں نصرہ کی 14 بتائیں. سارے سنے سعد بھائی کو, تاکہ آپ لوگوں کو بھی واضح ہو, ہر ایک بندہ اپنا اپنا کرے. نصرہ, نصر, نصرت, نصرتا, نصرنا. یہ ایک منٹ رکیے گا, یہ جو دوسرا اگلا جو سیگمنٹ تھا یہ فیمیل کے لیے, ہاں اگلے دن میل کے لیے 3 فیمیل کے لیے. کافی نصر نہ ہے. نصرنا, ہاں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا تھوڑا. آپ پچھلی کلاس میں تو تھے نا, اس سے پچھلی میں. اس میں کیے تھے نا. اچھا 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 نصرنا, ہاں سوری نہیں پھر کر لیتے ہیں. اچھا پچھلی کلاس میں آپ بھی نہیں تھے تو چلو ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن پھر اگلی چیز نہیں ہوگی. فعلا, فعلا, فعلو, ٹھیک ہے یہاں تک واضح ہو گیا. اگلا دیکھیں جی فعلت. حسیب بھائی یہ دیکھیں اس میں کیا ہوا. اچھا دیکھیں فعلا, ہمارے لیے ذرا سائز یار اس سے بڑا نہیں ہوگا, یہ سب سے بڑا ہے. فعلا, فعلا, فعلو, یہاں پہ آپ کی یہاں تک واضح ہو گیا. اگلے میں کیا چینج ہے, یہ پچ پہلے والے پہ چلا گیا اور تا ساکن آ گئی. فعلت, فعلت, اس سے اگلی کیا آئی وہی اسی طرح. فعلا اور تا ایڈ ہو گیا, فعلا تا, الف ایڈ ہو گیا سوری, ٹھیک ہے. اس سے اگلی کیا آئی, ہاں تا اور الف, تا پہلے ہی ایڈ ہو گیا تھا نا, الف ایڈ ہو گیا. فعلنا, یہ تھوڑی سی ایکسیپشن ہے, یہ ہم نے کہا تھا. ہاں وہ نا جو ہے وہ نحنو کے لیے بھی آتا ہے, لیکن وہ الف کے ساتھ آتا ہے. یہ خالی فعلنا, ہاں فعلنا. اسی طرح اگلا تو آسان ہے, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی. اچھا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ماضی میں یہ جو ابھی چینج ہو رہی ہے نا, یہاں پہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اس کو کلر کوڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کن میں اس طرح چینج ہو رہی ہے, کن میں شروع میں بھی چینج آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کافی سارے وربز جو تھے دیکھے تھے. حسیب بھائی دیکھیں ورب جو ہے جتنے بھی کرنا ہوتا ہے نا وہ ڈفرنٹ طریقے سے آتا. نصرہ مدد کرنے میں آتا ہے تو ہی ہیلپڈ ہو جائے گا. اس کا اگلا آئے گا جیسے سعد بھائی بتا رہے تھے, نصرہ, نصرو, آگے نصرت, نصرتا, نصرنا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتنا, نصر, نصرنا. ٹھیک ہے, یہ بس آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, تھوڑا سا ہمت کرنی. یا ہاں ہاں پہلے یاد کر لیں تو رٹا, جس میں نے یہی کہا تھا جس سے رٹا لگتا ہے لگا لے, نہیں لگتا میری طرح تو وہ جو ہے تھوڑا سا خواری کاٹ لے. نصر لٹا لگانا آسان ہے. اچھا اسی طرح فتح ہوگا, فتح. اب دیکھیں یہ جو ہے نا فعلا ایک سانچہ تھا, اب وہی جو ادھر چینجز آ رہی ہیں وہ باقیوں میں بھی آتی جائیں گی. فتح, فتح, فتحو, فتحت, فتحتا, فتحنا, فتحنا, پھر فتحتا, فتحتما, فتحتم, فتحتی, فتحتما, فتحتن, فتحتو, فتحنا. تم سب. اچھا حسیب بھائی ایک کوشش کریں آپ, دخلا آسان والا, دخلا بے شک دیکھ کے کر لیں. دخل, دخلا, دخلوا, ٹھیک ہے, دخل, دخلت, دخلت, دخلتا, ہاں, دخلت, دخلنا. دخلنا, گڈ. آگے ایکسلنٹ. ہاں آگے آپ کو تھوڑا سا اس طرح ہوا ہے, آپ کون سا والا کرنا چاہتے ہیں. کتبہ کریں, کتبہ لکھنا. نہیں, ہاں اس میں جو ہے آپ نے یاد رکھیں تائی تانیث جو ہے نا ساکن ہوتی ہے فورتھ والے کے صیغے میں. مؤنث تھرڈ پرسن سنگولر, کتبت,
कतबता, ये देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये जो है ना फ़अलता, इसमें सारे के सारे जो हैं ज़बर आ रहे हैं। कतबता, उस और उन दो औरतों ने किया, और कतबना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जरा कोशिश कीजिएगा, वरना ये है कि हम क्लास में करते नहीं, ये एट सम पॉइंट आपको हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी याद कर लिया ना तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आज ये चीज थोड़ी सी देखते हैं। अब देखें, मैंने कहा था सिर्फ एक चीज बताऊंगा, वो पढ़ाऊंगा नहीं। आप लोग देखिए, हमने एक हमने कुरान की आयत भी करनी है, इसलिए सिर्फ 15 मिनट रहेंगे। अब ये नहीं, किसी का वहां से हुआ, अच्छा अना। अब ये देखें, यहाँ पे आप ये चीज देखें, अब कोई पूछ भी रहा था कि कोई आगे पीछे कैसे चेंज होते हैं, आपने शायद साथ भाई पूछा था। अब ये देखिए, नोटिस हाउ सम कॉन्जुगेशन से मुराद यही सर्फ है, यानी ये जो चेंज कर रहे हैं ना, कॉन्जुगेशन इसी को कहते हैं, सर्फ जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं इल्म सर्फ है। ओनली हैव सफिक्सेस एंड सम ओनली प्रीफिक्सेस, यानी कईयों में एंड में, क्योंकि असर जो रूट वर्ड है वो नसरा है, कईयों में नसरा था, कईयों में हाँ इस्तंसर आ रहा है। अब वो माजी में नहीं आया, माजी में आपने नोट किया कि माजी में सारे के सारे एंड पे आए हैं, लेकिन जिनमें पहले आता है वो मुजारे हैं, और भी हो सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं। एंड सम ओनली प्रीफिक्सेस एंड सम हैव बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। वो क्या वजह होती है? वो चेंज हो रहा होता है ना, ये नहीं कि आए भी वो जब घूम आता है, शुरू में भी लगता है, एंड में भी लगता है। हाँ, तो ये चीज जो है ना, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यानी फ्रॉम एन एप्लीकेशन। इसको आप अगर नहीं याद होता तो इसको छोड़ दें, क्योंकि वरना जो दूसरा वाला तरीका है वो हम करते रहेंगे, बट दिस विल हेल्प अस इन उसके एक्चुअल एप्लीकेशन। जब हम कुरान में जाएंगे कि ये और ये चेंज हुए, तो मतलब देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या करना है, मतलब आप इसको, मुझे असल में मेरा भी जो दिमाग है ना वो बिल्कुल बेसिक पे चलता है। आप हर चीज को बेसिक पे लेके फिर उसको अप्लाई करें। यानी आपने ये देखना है, कुरान की आयत इस्मिया फेलिया, इस्मिया मुब्तदा खबर, उसके आगे जितनी भी डिटेल आए वो प्रैक्टिस से होती रहेगी। फेल आ गया, फेलिया, फेल फाइल मफूल भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है। मुताल्लिक हमने पढ़ा था कि अगर जार मजरूर आ जाए, फिर उससे उसका हाल और तमीज अभी हमने नहीं पढ़ी, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में वो चीजें भी आगे आ जाएंगी। तो आपने हमेशा लेके बेसिक उसी चीज के ऊपर जाना है कि भाई ये क्या है। तो अब आप ये देखना है कि जब आपको एक अरबी लिखी हुई आएगी फेल के साथ, तो आपने उसमें से आइडेंटिफाई यही करना है कि फाइल कौन सा है और मफूल कौन सा है, क्योंकि उसको उल्टा करने में जमीन आसमान का तर्जुमे का फर्क हो जाता है। क्योंकि इस तरह नहीं लिखा होगा कि अरशद ने काजिम को खाना खिलाया, मारा नहीं खा, ये हो भी नहीं सकता। लेकिन ये है तो जुमला ना, यानी क्योंकि हम उसको क्योंकि हमने जुमले की खबरिया की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसको सच्चा झूठा कहा जाए। अब इसको झूठा कह दें, लेकिन है तो जुमला ना। अच्छा, अब ये देखें, हमने जो भी पढ़ा है कतबा वाला पढ़ा था, ठीक है। अब ये कतब तू कौन सा वाला था? अब ये टेबल मुख्तलिफ है, ये ना सोचेंगे जो सबसे ऊपर लिखा है वो हमारा टेबल है। अब सिर्फ आइडेंटिफाई करें। अब ये देखिए, इसकी आखिरी हालत चेंज हुई है, क्या है ये अना वाली है। ये कौन सा वाला टेबल में है? हमारे टेबल में नंबर 13 है ना, फालतू दरब तू। अब ये जब भी तू आएगा ना, ये आपने बस कह लेना कि यार ये, इसकी पिछले उसमें आयत भी जो हमने की थी वो क्या था, वमा खलकतु अल जिन्ना वल इंसा, ठीक है, वही थी ना, अल्लाह ताला के लिए आ रही थी कि मैंने नहीं पैदा किया। तो यहाँ पे क्या होगा, कतब तू, मैंने लिखा इन द पास्ट। अब देखें, अब ये देखें, ये हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, कोई कंफ्यूज ना हो।
اب اگر یہ مضارع ہے نا, یعنی کہ یہ مضارع سے مراد ماضی نہیں پریزنٹ, ماضی نہیں ہے, پریزنٹ یا فیوچر. فیوچر میں عموماً سین لگ جاتا ہے یا سوفا لگ جاتا ہے, س یا سوفا. کتبتو اور یہ کیا ہے, اکتبو. اب کوئی مثال اس کی بتائے, کسی بھی اس کی جو مضارع کی ہو. ہاں ہاں, افعلو. اب یہ سارے اسی طرح ہی آئیں گے. اف, اس کا مطلب چینج ہو گیا کہ میں لکھوں گا, لکھا تھا یہ لکھوں. ہاں, ایک تو تھا نا میں نے لکھا, تو میں لکھتا ہوں یا میں لکھوں گا, یہ مطلب ہو جائے گا اس کا. تو دیکھیں یہ جو شروع میں آتا ہے نا, اس کے لیے اور بھی زیادہ سمپل آپ کو بتاؤں, اگر شروع میں فعل میں الف, تا, یا اور نون, اتین, یہ یاد کر لیں, اتین, حرف اتین اس کو کہتے ہیں, یہ ہونا شروع میں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مضارع ہے. مضارع ہے. اتین, یہ تین سامنے ہے نا میرے اندر, یہ اتین, الف, ٹھیک ہے, یہ ہم ڈیٹیل میں کریں گے کہ الف کب آئے گا, حمزہ کب آئے گا. ہاں, تھرڈ پرسن کے لیے یا آئے گا, یہ بھی ایک اچھی, تھرڈ پرسن کے لیے آئے گا یا. تا جو ہے نا تھرڈ پرسن کی فیمیل کے لیے بھی آئے گا, سیکنڈ پرسن کے لیے آئے گا. الف سنگولر کے لیے آئے گا, میرے لیے صرف ایک, اور نون ایک کے لیے آئے گا, نحنو کے لیے. یہی ہے نا, اتین خود بنا لیتے ہیں, میں نے نہیں اس طرح دیکھا. اتین بس یاد رکھیں. تشتغل یعنی تم, ہاں یعنی تم, اس کے اندر وہ, ہاں ہاں فعل آ رہا ہے اس کے اندر نا. تو مشغولیت کا فعل کس کے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ, یعنی فرسٹ سیکنڈ پرسن جو مخاطب ہے نا, تو یہ ہوگا. تکتبو والا ہے, وہ تکتبو ادھر لکھا ہے, یہ ہے نا تکتبو, یہ والا. ہاں اچھا یار, ہم ایک آیت ہمیں کرنی ہے پلیز جلدی سے. انتا, اچھا کتب, انتا کا لیے ہم نے دیکھ لیا تھا, پیچھے کیا آیا تھا, کتبتا, فعلتا, یہ کون سا والا صیغہ ہے, نمبر 7. کتبتا کیا تھا, ہاں میسکولن سنگولر, بس نمبر 7 تھا. 6 پہلے پورے کیے ہم نے تھرڈ پرسن کے, سیکنڈ پرسن کا جو پہلا صیغہ تھا, یعنی جب میں مذکر سے مخاطب ہوں, تو اس کا آیا تھا کتبتا. یہاں پہ کیا آ گیا, تکتبو. یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا, آپ کیا کہہ رہے تھے, تشتغل, ہاں, تو یہ وہ اس والے میں سے آئے گا. تا شروع میں لگاؤ تو یہ اس کے لیے آتا ہے. اچھا ہوا کے لیے, ہوا کون سا ہے, تھرڈ پرسن سنگولر, اس کے لیے کیا تھا, کتبا, سمپل تھا, کتبا نصرا. یہاں پہ یہ بن گیا یکتبو, تو یکتبو, تکتبو اوپر والا ہے, وہ کتبتا کے لیے, ٹھیک ہے. ہیا کتبت تھا, وہ بھی تکتبو ہے. یہ ابھی یاد نہیں کریں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ الف, تا, یا, نون جب شروع میں آئے گا تو وہ مضارع ہے. پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا. ٹھیک ہے, یا تھرڈ پرسن کے ساتھ آئے گا, نہیں سارے تھرڈ پرسن میسکولن کے ساتھ آئے گا, اور سیکنڈ پرسن فیمینن پلورل کے ساتھ. اس لیے کوئی قاعدہ جنرل نہیں ہے, یہ ہم کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو, ہیا کے لیے بھی تکتبو آ رہا ہے, جو کہ ہوا کے لیے بھی تھا, یعنی یہ ایک جیسے ہیں بالکل. اگر آپ دیکھیں تکتبو تھرڈ پرسن فیمینن اور سیکنڈ پرسن میسکولن بالکل سیم ہے. یعنی احمد جو کہ میرے سامنے ہے, وہ میرے سامنے برابر ہے جو لیٹس سے عائشہ تھرڈ پرسن جو ابھی ادھر نہیں ہے, وہ تھرڈ پرسن ہے, وہ ان دونوں کا فعل ایک جیسا آئے گا, تکتبو ہی آئے گا, تنصرو.
हमारे लैंग्वेज के हिसाब से तो कंफ्यूजन हाँ। है, क्योंकि हम नहीं, ये तो सारी कंफ्यूजिंग है। हाँ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि नहीं, ये गर्दानों में आएंगे, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन में आ रहे हैं ना, तो आप लोग उधर पूछ रहे थे कि यार मुजारे और ये वो, तो ये हाँ याद हो जाएंगे। मुजारे की भी गर्दान इसी तरह हम याद करेंगे एक, तो वो सारी बैठ जाएगी। इसी तरह तक्तुबा, ये अलिफ आ गया, यहाँ पे भी अंतुमा के लिए आ गया ये, ठीक है। इधर क्या था, कतबतुमा मुअन्नस और दोनों के लिए एक ही था, ठीक है। हुमा क्या था, दो, वो थर्ड पर्सन दो, इसके लिए क्या था, कतबा, सॉरी हाँ थर्ड पर्सन दो, सही, कतबा। इसके लिए आ गया यक्तुबा ने, ठीक है, यक्तुबा। नहनु के लिए क्या था, कतबना, ये तो बहुत ज्यादा है, आतैना, कतबना, अलिमना, तो ये आ गया नक्तुबु। ये तो नून है, बस ये याद रखें, नून जो है ना ये नहनु के लिए आएगा, और अलिफ जो है ये किसके लिए आ रहा है, ये आप याद रखें, ये है ही सबसे ज्यादा। हाँ, अना और नहनु फिलहाल आज के लिए आप ये याद रखें। मुजारे में जो शुरू में अलिफ और नून आ जाए, अलिफ, अच्छा अब अलिफ माजी में कैसे होगा, वो तो सिंगल नॉर्मल क्या होगा वो, नहीं, फल, फालतू मैंने किया, यानी देखिए बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये उसका फाइल शो कर रहा है, उसका फाइल ऐसे शो होता है। 13 की बात करें, हाँ 13 और 14 दोनों, ये सबसे इजी है, क्योंकि एक हमजा से शुरू हो रहा है और एक नून से शुरू होता है, ज्यादा यही है, और या भी ज्यादा होता है, क्योंकि युसल्लूना जैसे आया था, युसल्लूना वो या है, थर्ड पर्सन आपको पता चल गया, ठीक है। बस ये थोड़ा सा टच करना था, इसको छोड़ दो इस तरह। अब इसके साथ जो है ना, ये मैंने सोचा था हम करेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट वाला भी, ताकि हमारा जुमला फेलिया भी बनता रहे और गर्दान भी होती रहे, बट अब इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। कितना टाइम रह गया, बस एक ये प्रैक्टिस तो मलिक साहब अच्छी लगती है, 4 मिनट रह गए ना, तो 5-1 मिनट एक्स्ट्रा लेके ये कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्या ख्याल है। यार ये तो आयत तो करने का यार मजा आता। नहीं, इसका पहला पोर्शन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करें ना अब, इसीलिए तो कह रहा हूँ। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, ये क्या है पहले बताएं, जुमला फेलिया आ गया, ठीक है, लक़द आ गया और अरसलना भी आ गया, फिर अब ये क्या है, अरसलना कौन से नंबर का सीगा है, 14, आखिरी वाला, नहनु वाला, तो क्या तर्जुमा हो जाएगा, हमने, हाँ, लक़द तहकीक या बेशक, डेफिनेटली, अरसलना हमने भेजा, यानी इन द पास्ट, किस क्या, हाँ, अब रुसुलना क्या है, हाँ मलिक साहब बताएंगे, आज इन्होंने बड़ी इसकी प्रैक्टिस की है। रुसुलना क्या है, मलाइकतहू को ज़हन में रखें, अपना रसूल, ग्रामेटिकली है ना। रुसुलना का मतलब है हमारा, हमारे रसूल, ठीक है। तो क्या है ये ग्रामेटिकली, वही जो मुज़ाफ अलैह जो है, या हाँ मुज़ाफ अलैह। अब मुज़ाफ अलैह में मुज़ाफ अलैह की क्या हालत है, मुज़ाफ अलैह मुज़ाफ अलैह हमेशा, अभी देखिए वो जो टेबल याद करें, कोई चीजें थी जो कि 2 थी, बस मैंने कहा था इनको तो साइड पे करें ना, वो 2 क्या थी, रफा नसब जर, 3 चीजें थी ना, उनमें से 2 मैंने कहा था ये हमेशा 2 इस तरह आएंगी जर के साथ, वो क्या थी 2, आपने कहा था आज ये ठीक हो गया। आप ये क्या के जाते हैं, फिर कहते हैं आज समझ आइए, हाँ जार मजरूर, तो ये मुज़ाफ अलैह हो गया, आपने कहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों इसम है, रसूल भी और हम भी, हमारे रसूल, इसमें फी इला हर्फ तो है नहीं है। अच्छा अब देखें रिलेशनशिप है, हमारे रसूल, तर्जुमा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अब असल में फेल क्या है इसमें, तो अरसलना है ना, भेजना, हाँ, भेजने वाला कौन है, अल्लाह, ना, यानी हम, नहनु हमने, यानी अल्लाह ताला की जात, तो भेजा किसे गया,
تو رسول اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ یہ اس کا وہ ہے نا ہی ہم ہز. سوچیں کوئی مسئلہ نہیں. ہی ہم ہز سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ ہم میں ہے بالکل. رسولنا تو اس کی نشانی ہم کی کیا تھی؟ اصل میں تھا یہ رسولنا ہونا چاہیے تھا. یہ رسولنا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ نسبی حالت میں, اور نسبی حالت ہم نے بتایا تھا اس کے اندر زبر سے ظاہر ہوتی ہے. اس پہ ایکشن ہوگا. اس پہ ایکشن ہو. بھیجا کون گیا ہے؟ جو بھیجا گیا وہ آبجیکٹ ہے. تو تحقیق ہمارے جس کو ملے ہمارے رسول وہ ہمارے ہے, مطلب لٹرل تو وہی ہے, لیکن ہوگا لقد ارسلنا ہم نے بھیجے اپنے رسول, یعنی ترجمے میں اردو میں ڈفرنٹ طریقے سے کریں گے, لیکن لٹرل معنی تو یہی ہے ہمارے رسول. بالبیناتی تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. دیکھیں آپ کو فعل بھی مل گیا, فاعل بھی مل گیا, آبجیکٹ بھی مل گیا, مطلب پورا ہو گیا. پہلا مین سینٹنس آپ کا جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. اب آگے آ رہا ہے بالبینات, یہ کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ یہ اس کی نشانیاں دے گا نا. گرامر بالبینات. بینات کیا ہے آپ نے بتایا؟ ٹھیک ہے, سائنس. بالبینات 7 نشانیوں کے. ہاں ود ہاں ہاں با حرف جار ہے. تو حرف جار کون سی والی فارم میں تھا ان تینوں میں سے؟ ابھی وہ انہوں نے بتایا تھا کہ 2 کو سائڈ پہ کرنے, احمد بھائی نے بلکہ بھی انہوں نے بتایا تھا. جو وہ سٹیٹس ہے نا, ایک مضاف الیہ پچھلے والے میں آپ نے کر لی, اب آپ کو نہیں بھولے گی. اور دوسری کون سی ہے وہ ابھی آپ یاد کر لیں گے تو وہ بھی نہیں بھولے گی آپ کو انشاءاللہ. جار مجرور. ہارون بھائی نے کہا با جو ہے وہ حرف جر ہے. با آیا تو وہ کس پہ داخل ہوا؟ البینات پہ, جو آپ نے ترجمہ اس کا نشانیاں کیا. تو بالبیناتی کو مجرور کی حالت میں لے گیا با, کیونکہ وہ حرف جر ہے. یار کون سا لفظ ہے؟ با جو ہے با بھی حرف ہے, حرف جر. جیسے ہاں بسم اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ اب کلاس ساری آپ کو یعنی صحیح ایگزامپلز دیتی ہے, اپریشیٹ بھی کر رہی ہے, لیکن تھوڑا سا اندر وہ بھی ہو رہے ہوں گے. لقد نہیں, مجھے تو یار آپ کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ. لیکن نہیں, میں نے کہاں سے بھی کہا کہ ارشد بھائی کی طرح بہت عرصے سے کوئی آئی نہیں پرفیوم کے لیے. میرے خیال میں کوئی 2-3 مہینے ہو گئے. میں نے کہا وہ کلاس میں آتے ہیں صحیح آتے ہیں بالبینات. اچھا آگے, اب آگے یہ دیکھیں یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ بھیجے ہم نے اپنے رسول, یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے. بالبینات یعنی نشانیوں کے ساتھ, سائنس کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا متعلق ہو گیا, بس اس کے سمپل متعلق ہو گیا. اس کا کوئی اور, کیونکہ وہ سینٹنس تو کمپلیٹ ہو گیا نا, یہاں پہ نیا بھی نہیں شروع ہو رہا. اب واو آیا تو کیا ہوا؟ اگلا شروع ہو گیا. یہ کنٹینیویشن نہیں ہے اس طرح, یعنی کنٹینیویشن سینٹنس کی واو کے ساتھ تب ہوگی جب سینٹنس پورا نہ ہوا. اگر پورا ہو گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ مستانفہ, یعنی نیا جملہ سٹارٹ ہو گیا. تو یہ نیا جملہ سٹارٹ ہو گیا. ہاں وہ ارتھمیٹک آپریٹر لگ رہا ہوتا. یہاں پہ اگلی چیز سٹارٹ ہوگی. اچھا اب جنہوں نے پہلے نہیں کیا نا وہ میں چاہتا ہوں کریں. جنہوں نے پہلے نہیں کیا کون کرے گا؟ آپ لوگ کوشش کریں نا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, یہاں تک کریں. بس آج یہیں تک کر لیتے ہیں, باقی اگلی دفعہ کر لیں گے. ہاں یہ کون سا والا انزلنا؟ ہاں ٹھیک. کس کے وزن پہ ہے؟ فعلنا, کتبنا, خلقنا, اعطینا. جو نا جب بھی آ جائے نا زبر کے ساتھ تو بس آپ نے کہنا ہے کہ یہ ہم والا آ گیا. اور انزلہ ہاں الف نہیں, ہاں الف کے ساتھ. جو خالی نون آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں
सिक्स्थ वाला बेसिकली, यानी मुअन्नस का आखिरी, जमा मुअन्नस का सीगा, जो गायब हैं औरतें, ठीक है। वो अनजलना, अनजला ये कौन सा वाला था? अनजला आपने अभी तो बता दिया ना। अगर खाली अनजला आता, अनजला, अनजला, अनजलू, हाँ नजला हो गया। नहीं, वो दूसरा सीगा है। अलिफ वाले हाँ तो ये अलिफ से तो वो हो गया ना जो हम मुजारे में चलेंगे ना, है ना, नजला यंजिल, तो फिर हमने तो नजर आए अनजला युनजिलु है, जवाब फाल है। ये वो ये वाली फॉर्म नहीं है, इस सलाह से, हाँ गुड। अच्छा आसिफ भाई, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ वो सलासी मुजर्रद पढ़ रहे हैं। सलासी मुजर्रद क्या होता है? जो सिर्फ 3 वाला होता है, जो कतबा, फ़अला, नसरा भी आ रहा है। लेकिन ये जैसे कारुमा है, ये अकरमा भी आ सकता है, ठीक है। यानी अरबी में देखिए, अरबी बहुत वसी जुबान है। अब ये जो फेल की अकसाम थी ना, मैंने कहा था सलासी मुजर्रद में सिर्फ 6 है जो इन 3 से आती हैं, लेकिन टोटल कितनी बताई थी भाई आपने? 14 या 12? 14 होती है, टोटल 14 है। वो मजीद फीही की फॉर्म आएंगी, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ना एक मॉडल बनता रहे, कि आपको देखते हुए नजर आ जाए अनजलना। अब आपने ये तो कह दिया नहनु वाला सीखा है, लेकिन उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये उन 6 में से नहीं है, विच इज गुड इनफ फॉर नाउ। जब वो आएगा तो आप उसको उसके अंदर प्लेस कर लेंगे। वो अनजलना, और हमने नाजिल किया माअहुम। माअहुम क्या होता है? मा क्या है? हाँ, माअहुम उनके साथ। जार मजरूर है, मा इसम है या मा हरफ है, तो जार मजरूर होगा। यानी एक्शन सेम ही होता है, लेकिन माअहुम उनके साथ। उनके साथ क्या नाजिल किया हमने? उनके साथ। अब क्या चीज नाजिल की? अल किताबा। इस पे क्यों आया अल किताबा? ये क्या शो कर रहा है सी भाई? अल किताबा, कि ये क्या है जुमले में? अनजलना के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? अनजला आ गया, अनजला के साथ ना जो आ रहा था, हमने कहा कि इससे हमें पता लगा कि ये इसका फाइल है, नहनु उसका फाइल था। अब हमें एक मफूल चाहिए कि नाजिल क्या किया? अल किताबा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी नाजिल करने वाला अल्लाह है, फेल नुजूल का है नाजिल, और अल किताबा जो चीज नाजिल की गई है। अरसलना में भेजने वाला अल्लाह था जो कि फाइल था। रुसुलना वो जो भेजे गए थे वो मफूल बिही था जो कि ऑब्जेक्ट था, ठीक है। मफूल, बस मफूल कह लें फिलहाल। मफूल की असल में 5 किस्में होती हैं, उनमें से जो मेन है ना वो बिही है। अच्छा, अब साथ भाई, हाँ बल्कि आप कह रहे थे, देखें, माअहुम अल किताबा वल मीज़ान। अब ये वाव क्या है? हाँ, अल मीज़ान, ये हमें बता रहा है कि 2 चीजें नाजिल हुई हैं, अल किताब और अल मीज़ान। मीज़ान क्या है? डॉक्टर इसरार साहब जो है ना, रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर इसरार साहब की कितनी मतलब एक कंट्रीब्यूशन है, कितने साल उन्होंने लगा दिए। ये जो उनकी कह सकते हैं सूरत थी ना, वो कहते थे कि यार ये उनकी पूरी थॉट का उसका क्लाइमैक्स है, सूरह हदीद। अगर किसी ने उनका वो किया है सबक भी, तो हाँ, दौरा तर्जुमा कुरान भी उसके अंदर भी बहुत एम्फसाइज करते हैं, लेकिन उनका जो वो है एक मुंतखब नसाब, उसका जो क्लाइमैक्स है ना वो सूरह हदीद है, वो एंड में करते हैं सूरह हदीद। यानी वो बेसिकली बात करते थे ना एक पूरे सिस्टम की। वो ये नहीं कहते थे कि और दुनिया का कोई मसला नहीं है, तुम सिर्फ नमाजें पढ़ लो, तुम सब रोजे रख लो, नहीं, सिस्टम इस्लाम का होना है, क्योंकि इस्लाम का सिस्टम नहीं होगा तो जुल्म होगा। तो ये यहाँ पे वही बात है कि माहुम अल किताबा, उनके साथ वो, और वल मीज़ाना मतलब है एक सिस्टम, जस्टिस सिस्टम भी है, अदल का मीज़ान भी भेजा गया है। उनको बताया गया है कि भाई ये सिस्टम कैसे बैलेंस होगा। हाँ, सोसाइटी में बैलेंस ना हो तो क्या होगा? रिबा होगा तो कई फायदे उठाएंगे, कई नुकसान में जाएंगे। इसी तरह जुल्म, बराबरी नहीं होगी, ज़कात नहीं देंगे, वो नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जो पूरा सिस्टम भेजा है वो बैलेंस सिस्टम है, और उसको 101 इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए उनकी पूरी थॉट प्रोसेस का मकसद ही जो था ना वो ये था।
چلے اگلے کو انشاءاللہ آگے کریں گے, یہ اس سے اٹیچڈ ہے, یہ بھی انشاءاللہ ایک چیز ایڈیشنل ہوگی. لیکن اب بیسک جملہ فعلیہ کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ ہاں, کسی کو نہ آیا ہو ابھی, سیدھے نہ سمجھ آئے ہو, اگلی کو کہنا چاہے کہ نہیں اس چیز کو دوبارہ کیا جائے, اس کو کیا جائے. یہ سوال ہے اب اس کو پریزنٹ بنانا ہو, پھر آپ نے عتیق بولا ہے, فعلا کا پریزنٹ کیا ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے لیے, یعنی ان 14 میں سے کس کے لیے آپ کو چاہیے. فعلا کا ہی. اب فعلا یفعلو اصل میں جو بولا بھی جاتا ہے نا, دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فعلا کدھر ہے, ادھر سے. کتبا کدھر ہے, کتبا سمپل کتبا یہ ہے, کتبا یکتبو ہو رہا ہے, تو فعلا یفعلو ہوگا یا یفعلو ہوگا, وہ ڈپینڈنگ آن ورڈ ہوگا. اسی لیے جب بھی فعل بولا جاتا ہے نا عربی زبان میں بھی, یا اس کی جو قاموس ہوتی ہے, جو ڈکشنری ہوتی ہے, اس میں بھی لکھا جاتا ہے نا, وہ یوں لکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ثلاثی مجرد کے نصرہ ینصرو میں سے ہے, یا یہ ثلاثی مجرد کے فتح یفتحو میں سے ہے, کیونکہ فتح یفتحو پہ زبر آ رہی ہے, نصرہ ینصرو میں عین کلمے پہ پیش آ رہی ہے, ضرب یضربو میں کیا ہو رہا ہے, زیر آ رہی ہے. تو بیسیکلی مضارع جو ہے نا تینوں کے چینج ہو رہے ہیں, ان تین کے, باقی تینوں میں بھی تھوڑا بہت ڈفرنس ہے. اس طرح جملہ اس کی خبر سٹرکچر ہے, فعلیہ کا سٹرکچر بتا فعل, فاعل, مفعول, بیسک. مفعول آپشنل ہے, فعل اور فاعل لازم ہوگا. جیسے کہ ابھی ہم نے مثال, آمنو کیا ہے, صرف ایک ورڈ ہے نا, آمنو ایک ورڈ ہے, بٹ یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. کیوں کہ اس کے اندر کام کا کرنا بھی پایا جاتا ہے, یعنی ایمان لانا, اور کون کرنے والے ہیں, آمنو. آمنو تھرڈ پرسن پلورل, آمنو واو آ گیا نا, تو یعنی اے لوگو وہ جو سب ایمان لائے ہو, آمنو. ٹھیک ہے, آپ نا مجھے بتائیے گا کہ کیا چیز آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی وہ لگ رہی ہے. میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں 1 to 1. ہاں کریں کریں, یہ دیکھیں نا کدھر گئی, اسی کی دیکھ کے کریں. وہ اصل میں ہے کیا, آمنا, 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 ہاں وہ ایمان لایا. یہ پورے جملے ہیں, دیکھیں نا ترجمہ دیکھ لینا, ہی ہیلپ پورا جملہ ہے, ہی روٹ پورا جملہ ہے. اب یہ ہے کہ ساتھ اس میں آبجیکٹ آ سکتا ہے, ہی ہیلپڈ ہو, کس کو, کس کی مدد کی, وہ آ سکتا ہے. آج ہم نے بیسیکلی نئی چیز کوئی بھی نہیں کی, پرانے کوئی تھوڑا سا وہ کیا ہے. ہاں عطین والی چیز جو ہے وہ آپ کو اپلیکیشن میں فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, آن لائن سے سارے ہی چلیں گے. چلو, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ رکی ہوئی ہے بھائی, یہ چل رہی ہے. کیسے حضرت, کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ ہاں ماشاء اللہ.